بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر ان 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے: عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، شعبان کی 15ویں رات۔ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ عرفہ یعنی 9 ذی الحج کی رات اذان فجر تک۔ 15 شعبان المعظم کی رات بہت اہم ہے کہ اس میں نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ غنیمت الطالبین میں آیا ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ بہت سے مکانات کی تعمیر کا کام مکمل ہونے والا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان مکانوں کے مالکان کی موت کا وقت بھی سر پر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی، ان لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، شراب کا عادی، زنا کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، نشے باز اور چغل خور کی اس رات بخشش نہیں۔ ایک روایت میں نشے باز کی جگہ تصویریں بنانے والا بھی آیا ہے۔ اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے، 2 مسلمانوں کے درمیان پھوٹ دلوانے والے اور کسی مسلمان سے کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت سے محرومی کی وعید ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر وہ خدا نخواستہ وہ متذکرہ گناہوں میں سے کسی گناہ میں ملوث ہو تو شب برات کے آنے سے پہلے ہی دل سے سچی توبہ کر لے اور تمام معاملات صاف کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزے رکھو، بے شک اللہ غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ شب برات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہذا ممکن ہو تو 14ویں شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن بھی روزہ ہو۔ 14 شعبان کو عصر کی نماز پڑھ کر مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت سے قیام کیا جائے تاکہ اعمال نامہ تبدیل ہونے کے آخری لمحات میں مسجد کی حاضری اور اعتکاف لکھا جائے اور یہ وظیفہ کیا جائے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 15 کو 33 مرتبہ پڑھ لیجئے اور اللہ پاک سے دعا کیجئے، آپ کے ہر طرح کے مسائل حل ہوں گے اور مشکلات دور ہوں گی، رزق میں وسعت ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔